اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی زمین و جائیداد کو، الغرض اللہ نے جو بھی چیز ہم کو دی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا۔ اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جسم کو اور اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اسی جگہ لگائیں جہاں اللہ نے لگانے کا حکم دیا ہے، جہاں اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانے کا حکم دیا ہے۔ تمام عبادتوں پر ہم غور کریں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک جسمانی عبادت، دوسرے مالی عبادت۔ جسمانی عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کے اندر انسان کی باڈی استعمال ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو زبان ہلاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اپنی کمر کو جھکا کر اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں جا کر اپنی پیشانی، اپنی ناک کو رگڑ کر اللہ سے یہ بتاتا ہے کہ میری جان اور یہ میری باڑی اے اللہ آپ کے حوالے ہے۔ یہ جسمانی عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے۔ بندہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، اپنے حلق کے نیچے سے کوئی کھانے کی چیز جانے نہیں دیتا، اپنے حلق کے نیچے سے کوئی پانی کا گھونٹ اترنے نہیں دیتا، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی جائز خواہشات پوری نہیں کرتا۔ یہ جسمانی عبادت بن گئی۔ اب زکوٰۃ کو لیجئے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے مجھے مالک نہیں بنایا بلکہ ذمہ دار بنایا، حقداروں کے پاس اس کا اتنا اتنا حصہ پہنچا دو۔ میں خود اس مال کا مالک نہیں ہوں، میں خود جو ہے اپنی مرضی کے مطابق میں صرف اور خرچ نہیں کروں گا، بلکہ اللہ نے جتنا مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا میرے اوپر اتنا ہی خرچ کروں گا، اور اللہ نے فلاں لوگوں کو جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا ان پر اتنا خرچ کروں گا۔ تو بندہ زکوٰۃ نکال کر یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا مال بھی اے اللہ آپ کے حوالے ہے۔ اب حج کو دیکھیے، حج کے اندر دونوں عبادتیں جمع ہو گئی، مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ یعنی مالی عبادت سے واسطے کہ یہاں سے مکے کو جانے کے لیے آدمی کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بندہ کیا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، 2 لاکھ خرچ کرنا ہے، 3 لاکھ خرچ کرنا ہے، 4 لاکھ خرچ کرنا ہے۔ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ بھئی اتنے پیسے وہاں جاؤں میں صرف در و دیوار کو دیکھنے کے لیے، چند میدانوں میں ٹھہرنے کے لیے اتنے لاکھ خرچ کروں، اس میں کئی غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا، نہیں، بلکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھنے آئے نہ آئے، اللہ نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے کہ میں اپنا مال لگا کر خانہ کعبہ کا دیدار کروں، اس کا طواف کروں، صفا و مروہ کی سعی کروں، مینا مزدلفہ عرفات میں ٹھہروں، اپنے سر کا حلق کراؤں۔ یعنی یہ تمام چیزیں کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، مجھے سمجھنے آئے نہ آئے لیکن میں کروں گا۔ اور حج جس طرح مالی عبادت ہے اس طریقے سے جسمانی عبادت بھی ہے۔ ایک تو سفر کی وجہ سے لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، دوسرا وہاں جانے کے بعد طواف کرنا پڑتا ہے، 7 چکر لگانا پڑتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا پڑتا ہے، مینا میں ٹھہرنا پڑتا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے، عرفات میں ٹھہرنا پڑتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا پڑتا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ بندے کی باڈی استعمال ہوتی ہے، بندے کا جسم استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ 3 حیثیتیں اس کی جمع ہو گئیں۔ ایک حیثیت عبادت کی جسمانی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
اور عبادت کی دوسری قسم ہے جو مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، عشر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری عبادت جو ہے جسمانی اور مالی دونوں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جیسے حج ہے۔ تو یہ تین قسم کی عبادتیں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مسلم ہو، تم مسلمان ہو، تم نے اپنی گردن میرے سامنے جھکا دی، اب میں جیسا بولوں گا تم ویسے سنیں گے، تم کو اسی طریقے سے جو رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کا جو چھت رکھا گیا ہے، اسلام کا جو سلاب رکھا گیا ہے، وہ 5 پلرز پر رکھا گیا ہے۔ پہلا فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور اسلام کی دوسری بنیاد نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بنیاد کے بارے میں فرما وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا پلر فرمایا وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور پانچواں فرما وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد گویا 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس کے اندر ایک کے اندر بھی کمی آ جائے تو اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی، اسلام کا سلاب گر جائے گا۔ اس میں تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جس طرح نماز کا ادا کرنا فرض ہے ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر، اسی طریقے سے اگر بندے کے پاس مال ہے، نصاب کا مال ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 70 جگہ پر صراحت کے ساتھ فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر کے اس کی فرضیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے محتاج بندوں کو زکوٰۃ کا مال دینا ان پر احسان کرنا نہیں، بلکہ ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا ہمارا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا دینا ہمارا فرض ہے۔ زکوٰۃ دے کر ہم کسی بندے پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ بندہ ہم سے زکوٰۃ لے کر ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتوں کے اندر تقریباً 700 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ نے کہیں اشارے کے ساتھ اور کہیں صاف صاف الفاظ میں نماز کے فرض ہونے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کی طرف کیا ہے اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کے اندر غریبوں کو زکوٰۃ کا مال دینا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو ایک قوم کے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہماری مرضی کی بات ہے، ہم کماتی ہماری مرضی کی بات ہے، یوں کہنے لگے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، میں ان سے ضرور بھی ضرور جہاد کروں گا، یہاں تک کہ اگر ایک جہاد زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی اگر دینے کی ہو تو وہ لینے تک میں ان سے برابر جہاد کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے، جہاد اور لوگوں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں کیا جاتا، لیکن زکوٰۃ کا نہیں دینا اس قدر سنگین جرم ہے اور اس قدر بہت بڑا گناہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے نرم دل خلیفہ نے بھی جب محسوس کر لیا کہ مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا گویا کافر ہو جاتا، میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ اس کی اہمیت ہم کو جو ہے پورے طریقے سے سمجھنے آ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں باضابطہ ایک لسٹ تھی، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد ایک لسٹ جاری فرمائی کہ کتنے مال کے اندر کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے
اس کا پورا حساب کتاب ہمارے سامنے رکھ دیا کہ سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، کتنی بکریوں پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے، کتنے اونٹوں پر ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو کھیت سے جو اناج جو غلہ حاصل ہوتا ہے اس میں کتنا کتنا نکالنا پڑتا ہے، پورے ذمہ داری کے ساتھ حساب کتاب ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ فرض سے ہم سستی نہ کریں، اس فرض کی ادائی کے اندر ہم جو ہے کاہلی نہ کریں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا پہلا مقصد یہی ہے، پہلا فلسفہ یہی ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے بس درمیانہ آدمی بنا دیا، اللہ چاہے تو جتنا مال مجھے دیا ہے سب کو دے سکتے تھے، اس کو بھی دے سکتے تھے، فلاں کو بھی دے سکتے تھے، میری فلاں بہن کو بھی دے سکتے تھے، میرے فلاں بھائی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سب نے مجھے چنا، اور چن کر مجھے مالک نہیں بنایا بلکہ مجھے ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا کہ دیکھ بندے اتنا پیسہ تجھے دے رہا ہوں میں، اس میں سے فلاں مال اتنا فلاں کو دے دے، فلاں اتنا دے دے، فلاں اتنا دے دے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا گویا اس بات کا احساس کرتا ہے اور اس بات کی ذمہ داری کا اقرار کرتا ہے، اس مال کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مال کا مالک اللہ ہے، بس میں ایک پوسٹ مین کی حیثیت ہوں، میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، منی آرڈر جس طرح ڈاکیا پہنچاتا ویسے میں کر کے رہتا ہوں۔ اور دوسری چیز، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا اپنی محنت پر، اپنی قابلیت پر، اپنے کمانے کے پر فخر نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذہین تھا، مجھے زبردست عقل تھی جس کی وجہ سے میں اتنے لاکھ کما لیا، اتنے کروڑ کما لیا، اب میری مرضی کی بات ہے، میں جیسے چاہے خرچہ کروں گا، جیسے چاہے میں اپنے اندر رکھوں گا۔ نہیں، زکوٰۃ ادا کر کے بندہ جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جس قدر آپ نے مال کمانے کی سمجھ مجھے عطا فرمائی ہے، فلاں کو بھی اگر عطا فرما دیتے تو اس میں مجھے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہو جاتے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑا زیادہ دے دیا، کسی اور بھائی کو کم دے دیا، یہ میری آزمائش کے لیے دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بندہ اپنے پاس موجود دولت کو، مال کو، سونے چاندی کو، تجارت کو، جائیداد کو، زمین کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اپنی محنت کا، اپنی کمائی کا نتیجہ، اپنی کمائی کا رزلٹ نہیں سمجھتا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، مجھے مال سے محبت نہیں، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے غریبوں سے محبت ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا 100% اس بات کا اقرار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اگر اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی، اس کے دل میں زمین و جائیداد کی محبت ہوتی، اس کے دل میں سونے چاندی کی ہروس و ہوس بہت زیادہ بھری ہوئی رہتی، اس کے دل میں بینک بیلنس کی بہت زیادہ اہمیت رہتی، تو اللہ کے راستے میں اللہ کے محتاج بندوں پر زکوٰۃ ادا نہیں دیتا اور اپنے مال کو کنجوسی کے ساتھ، بخیلے کے ساتھ جو جمع کر کے رکھتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے کہ بندے زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ادا کر، اور دوسری طرف بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ میں نہیں دیتا، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، مجھے اس سے محبت ہے، ٹکراؤ آ جاتا۔ تو بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں اگر مال کی محبت ہوتی تو میں کسی کو ایک پائی نہیں دیتا، کسی کے 1 روپیہ نہیں دیتا، اور کسی محتاج کو میرے جیب سے 1 پیسہ نہیں جاتا۔ میں زکوٰۃ ادا کر کے جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، جس کی وجہ سے میں زکوٰۃ جو ہے دے رہا ہوں۔ مال کی محبت اس سے گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا 5واں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بنا ہوئے محتاج اور غریب بندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا نے کیا کر دیا، پورے لوگوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا، ایک امیروں کی جماعت، ایک غریبوں کی جماعت۔ امیر کسی غریب کے محفل میں آ نہیں سکتا، غریب کسی امیر کے محفل میں جو ہے نہیں جاتا ہے اور جانے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، امیر کسی غریب کے بازو ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، کسی غریب کی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتا، اس سے میل ملا محبت کو اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، امیر اور غریب سب برابر ہیں، سب مل جاتے۔ نماز پہ غور کیجئے، جب مسجد میں آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے، امیر اور غریب
کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہر جاتے ہیں، کالا اور گورا کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ نہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ کا نام تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ محمود کا جب دربار لگتا تھا، اس کی محفل لگتی تھی، تو ایاز جو ہے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہر جاتا تھا کسی اور جگہ، سر کو نیچے جھکا کر ٹھہر جاتا تھا۔ لیکن جیسے اذان ہو جاتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، محمود بھی جب مسجد کو آ جاتا، اس کا غلام ایاز بھی جو ہے مسجد میں آ جاتا، تو دونوں بازو بازو کندھے کو کندھا لگا کر ٹھہر کر کون آقا ہے اور کون غلام ہے اس کے فرق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نماز سے یہی بات سکھائی گئی ہے۔ جس طرح غریب کو ناک زمین پہ رگڑنا پڑتا ہے نماز کے اندر، اپنی کمر کو جھکانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ایک امیر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جس طرح غریب کو روزہ رکھنا پڑتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے دن کے اندر سورج ڈوبنے تک، اسی طریقے سے کروڑ پتی انسان کو بھی کیا ہے، جب وہ مسلمان ہے اس کو بھی بھوکا پیاسا رکھنا پڑتا ہے۔ اسلام کے اندر سب برابر ہے، انسانیت کا سب برابر ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت بھی یہی ہے، جب زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، غریبوں سے محبت کا اقرار کرتا ہے، غریبوں سے اپنائیت کا اقرار کرتا ہے، غریبوں سے اجنبیت کو ختم کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم ہم برابر ہیں، اللہ نے مجھے کچھ زیادہ دیا، اللہ نے تم کو کم کر دیا، یہ میرا جو ہے بڑا پن نہیں ہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بس یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جس میں ہم سب کے سب جو ہے برابر ہیں۔ یہ چیزیں زکوٰۃ کے اندر، تو زکوٰۃ کے اندر جو ہے نفرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اسلام کے اندر یہ دم ہے، یہ طاقت ہے کہ اگر ہم نماز کو قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کو انصاف کے ساتھ نکالتے رہیں تو پوری دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی غریب نہیں ملے گا۔ تجربے کی بات ہے الحمدللہ۔ جن علاقوں کے مسلمان پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن علاقوں کے مسلمان حساب کتاب کر کے اخلاص نیت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہیں، اس علاقے کے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے، سب مساوی رہتے ہیں۔ آج غریبوں کے دلوں میں امیروں کی نفرت، غریبوں کے دلوں میں امیروں سے دشمنی، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ حقیر سمجھتے ہیں امیر لوگ غریبوں کو دیکھ کر، غریبوں کا حق ادا کرنا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غریبوں کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، بڑے لوگوں کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بڑے لوگوں کا تعریف کرنا بھی ان کے زبان اجازت نہیں دیتی۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اسلام آ کر اس فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا چند باتوں کے اقرار کرتا ہے۔ پہلا یہ بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا کمایا ہوا مال نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بس میں اللہ کے فضل سے اسی کے بندوں کو میں عطا کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی بڑائی نہیں ہے، میری کوئی کبریائی نہیں ہے۔ دوسرا کہ بندوں کو اپنے مال کی محبت نہیں ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی اے اللہ میں کماؤں اور ان کو دے دوں، نادار لوگوں کو دے دوں، نکمے لوگوں کو دے دوں، بیماروں کو دے دوں، وہ تو میری طرح جا کے کما سکتے، وہ تو میری طرح محنت کر سکتے، وہ بھی فلاں جگہ فلاں کام کر سکتے، میں کماؤں اور سال ہونے کے بعد جو ان لوگوں کو دے دوں، اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی۔ اس کے دل میں یہی بات آتی کہ اللہ نے مجھے ان کو دینے کا حکم دیا ہے، میں دے دوں گا، چاہے اس کی حکمت، اس کی مصلحت مجھے سمجھنے آئے نہ آئے، اس کی کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، مال کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ جب بندے کے دل میں مال کی محبت آتی ہے تو اللہ کے حق بھی مارتا ہے، بندوں کے حق بھی مارتا ہے۔ اللہ کا حق کس طریقے سے مارتا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ چوری نہ کی جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ سود نہ لیا جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ رشوت نہ لی جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں اس حساب سے وارثوں میں مال تقسیم نہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو مارنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندوں کا حق زکوٰۃ کا دینا ہے، بندوں کا حق عشر کا دینا ہے، بندوں کا حق خیرات کا دینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، اللہ اس کے رسول یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بندے کے بعد جو بھی ضرورت سے زائد چیز رہے وہ خرچ کر دے، ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز رہے، آج کھانے کی چیزیں رکھ لو، کل کھانے کی چیزیں رکھ لو، اس سے زیادہ ہے تو دے دو کسی غریب کو، لیکن ہر مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم بالکل کمزور ایمان والے ہیں،
ہمارے اندر اتنی حرص بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم بیٹھ کر 2 سال تک 3 سال تک بلکہ جو 100 سال تک بھی ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور کمائیں اور کمائیں. ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں یا ہمارے اندر اتنی بڑائی اور اتنا مضبوط ایمان نہیں آیا کہ ہم آج کا رکھ کر باقی خرچ کر دیں. اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی کہ کم سے کم بندہ جو صرف سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ جو ہے نکال کر دے دے، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ نکال کر دے دے. یہ فرض ہے، اس سے کم دینا ناجائز و حرام ہے. کم سے کم اتنا دے دے. اسلام تو یہی سکھاتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی چیزیں غیروں کو دے دو، لیکن یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ تو کم سے کم یوں کیا کرو، اس طریقے سے جو ہے دے دیا کرو. اس طریقے سے دینے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اسلام دونوں کی رعایت کرتا ہے، غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے، کمانے والوں کو بھی خیال کرتا ہے. اگر کمانے والوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تم کو جتنا جو کچھ تم کماتے ہو بس ضرورت کے مطابق 3 دن کا سامان جمع کرو، مہینے کا سامان جمع کرو، اس سے زیادہ خرچ کرو، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. یا اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ سکتے تھے کہ اے غریبوں، امیروں کے مال میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ بس تم کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اپنی محنت کرنا پڑے گا. اگر تم بیمار ہو تو کسی امیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنی ضرورتیں پوری کر دو، غریبوں کا نقصان ہو جاتا. اس لیے اللہ نے دونوں کی رعایت فرمائی، امیر کی بھی رعایت فرمائی، غریب کا بھی لحاظ فرمایا. زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں نہ تو کسی امیر کا نقصان ہو جائے، نہ تو زکوٰۃ نہ لینے کی صورت میں کسی غریب کا نقصان ہو جائے. دونوں کو نقصان سے پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کی اہمیت کو، اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اس جان کو، اس مال کو اللہ کی امانت سمجھنے اور اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق خرچ اور صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.